اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرنا۔ اللہ ہمیشہ تمہارے لیے وہ ہی چنے گا جو تمہارے لیے بہتر سے بہترین ہو۔ اللہ اور بندے کے درمیان کی محبت اور رابطہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوبصورت باتیں بتائیں گے، آپ ضرور اس کو سنیے گا۔ صرف میرا اللہ، پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ کا وعدہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ انتظار کرو، دیکھو زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ انتظار کرو۔ یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، نہ ہی تمہاری قدر کرے گی، مگر اللہ کے ہاں تمہاری بہت قدر ہے۔ تو تم دنیا کو چھوڑ کر رب العالمین کی طرف دوڑ جانا تاکہ تم قرار پاؤ، بے شک میرا رب بہت قدر کرنے والا ہے۔ آنے والے رمضان کی پہلی دعا میری بہن کے لیے۔ سب سے پہلے میری پیاری بہن کو نیا آنے والا رمضان مبارک ہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہر دن خوشیوں سے بھر دے، غموں سے محفوظ رکھے اور تمہاری ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ دیکھو، اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے، کہاں، کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے برا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں، مگر وہ رب خوب جانتا ہے اور بڑا جاننے والا ہے سینوں میں چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن تیرنا نہیں جانتا۔ کبھی اللہ آپ کو کسی مرحلے میں روک دیتا ہے تاکہ خطرہ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس لیے اگر آپ پر مصیبت، تکلیف کچھ بھی آئے تو آپ صبر کریں، کیونکہ اس میں ہی اللہ کی حکمت ہوگی۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہمارے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ ہم تو اپنے لیے کچھ پسند کر لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہی چنے گا جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ رمضان کی فضیلت، یہ ضرور سنیے گا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹ، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطاری کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ جو دعا مانگے گا اسے قبول کروں گا اور اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ، اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ سنو، گناہ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ یہ آپ پہ کیا اثر چھوڑے جا رہا ہے۔ ہر گناہ آپ سے کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے، توجہ، ایمان کی برکت، دل کا نور، عبادت کا سکون۔ تو آپ اپنے آپ پر زیادہ توجہ رکھیں تاکہ آپ سے ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ آپ سے یہ برکات چھین لی جائے۔ اور جب تم دعا
کرتے ہو اللہ سے تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدل سکتا ہوں جتنی دفعہ تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ تمہیں دیر سے ملے گا لیکن کمال ملے گا۔ یہ وقت کا کھیل نہیں ہے، یہ رب العالمین کی حکومت ہے۔ تو آپ ہر وقت اللہ سے ہی دعا مانگے، جو حاجت ہو صرف اللہ سے مانگے، اگر چھوٹی چھوٹی کچھ بھی ہو بس صرف اللہ سے مانگے اور کسی سے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان فکروں اور الجھنوں سے نجات دے جو ہمیں بے سکون رکھتی ہے۔ ہمارے حال پر رحم فرما، ہر معاملے میں خیر عطا فرما اور ہمیں ایسا سکون دے جو صرف تو ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ یقین رکھو اللہ پر، یقین رکھے جو دل دکھاتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے اور جو دل جوڑتے ہیں اللہ ان کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو خاموشی اختیار کریں اور اپنا مقدمہ اس رب کی عدالت میں پیش کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں اور ہر مقدمہ جیت جایا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح نعمت دیکھ کر مانگنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح بغیر مانگے معجزے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق سکھاتا ہے، جب آپ کسی کے پاس وہ نعمت دیکھیں جس کے لیے آپ کا دل برسوں سے تڑپ رہا ہو تو حسد نہیں کرنا بلکہ دل سے دعا کرنا ہے۔ یہی لمحہ آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یا تو حسد کریں یا پھر دعا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جس کے پاس وہ چیز دیکھیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ آپ اسے اور بھی دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہی دے گا۔ اور اللہ تمہارے لیے تمہارے اپنے منصوبے سے بہتر منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں تسلی کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کل تمہیں کیا پریشان کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور درحقیقت وہی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ صرف ان لوگوں دیکھتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ اٹھانے اور دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ چیز ملے۔ جو اس عمل پر بھروسہ رکھو، امید نہ رکھو اور اپنی دعاؤں کو ترک نہ کرو، جلد ہی وہ تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ اور اللہ نے تو قرآن کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا تھا، لیکن ہم نے تو اسے اٹھا کر رکھ دیا دوسروں کو بخشوانے کے لیے، تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے اور شادیوں میں اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے بیٹیوں کو گزارنے کے لیے، حالانکہ ان کا تعلق دور دور تک اسلام سے تھا ہی نہیں۔ ہم نے تو قرآن کا اصل مقصد ہی سمجھا نہیں، یعنی قرآن کا اصل مقصد ہی بدل دیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں